بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حلقے میں کیا مضمون بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہے کسی کو؟ تبلیغ کے والے اصول بیان وہ تو آخر میں تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو مضمون میں نے ادھورا چھوڑا تھا، کسی کو خیال ہوگا کہ اس سے آگے سنیں گے کچھ؟ آپ کا امتحان ہے، یاد ہے کسی کو؟ 6 صفات کی سزا۔ وہ تو بعد کی بات تھی، اس سے پہلے کیا مضمون تھا؟ جس میں یہ آیت میں نے پڑھی تھی صم بکم عمی فہم لا، جی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ یہ جو مضمون میں عرض کرنا ہوا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس میں ایک بڑی سخت قسم کی خبیث بیماری ہے جس کو قساوت قلبی کہتے ہیں۔ قساوت قلبی یہ ایک بڑی مہلک قسم کی بیماری ہے روحانی طور پر، کہ دل میں غیر معمولی سختی پیدا ہو جانا، اور اس بیماری سے بچنے کی تاکید سورہ بقرہ میں بھی ہے، اسے یہاں پر، اور سورہ حدید میں بھی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آدمی سے قبولیت حق کی استعداد چھن جاتی ہے۔ یہ بیماری کن لوگوں کو ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ آدمی پڑھا لکھا بھی ہے، فرائض کی حدود کی معلومات بھی ساری رکھتا ہے، اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ قساوت ہے۔ اس میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اس قساوت قلبی سے پریشان ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس قساوت سے پریشان نہیں ہیں۔ جو پریشان ہیں وہ کس درجے کے لوگ ہیں، اور جو پریشان نہیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں گے۔ اب قساوت قلبی سے جو لوگ پریشان ہیں، اس کو ایک اللہ والوں کی زبان میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قبض شیطانی ہوتا ہے۔ قبض شیطانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی پر شیطان کا پورا تسلط ہے۔ اور یہ شیطان کا تسلط کیوں ہوا ہے جس سے اس میں یہ بیماری پیدا ہوئی ہے؟ یہ جو مضمون میں بھی بیان کر رہا ہوں نا، یہ میری بہت دیر کا غور و فکر کا میں حاصل بیان کر رہا ہوں، کتاب پڑھ کے نہیں بیان کر رہا۔ اس مضمون کو جب سمجھیں گے، یہ بہت ساری بیماری کا علاج بتا رہی ہے، پھر قسمت ہے جس کو فائدہ ہو علاج کرے اپنا۔ اب یہ بیماری کیوں لگی، کن لوگوں کو لگتی ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ دو باتیں میں رکھی، ایک قساوت قلبی جس کو کہیں گے قبض شیطانی، اور دوسرے کو کہیں گے قبض رحمانی۔
اب قبض رحمانی کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کو افسوس رہے گا، اے کاش کب انسان بنوں گا، اے کاش کب میں انسان بنوں گا، اتنی زندگی گزر گئی میری، عادات ٹھیک نہیں ہو رہی، اخلاق ٹھیک نہیں ہو رہے، کردار ٹھیک نہیں ہو رہا، معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ظلمت پہ ظلمت مجھ پر سوار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے قبض رحمانی کی علامات، یہ ہے قساوت قلبی، وہ جس قساوت قلبی سے نکلنے کے اس کے لیے راستے موجود ہیں، یہ نکل آئے گا اس سے، کیونکہ اس کو اپنی بیماری کا احساس بھی ہے اور اس کا ادراک بھی ہے اور اس بیماری کے علاج کی فکر بھی ہے، سوچتا ہے، کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد نادم ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور جو قبض شیطانی ہے، قساوت قلبی اس درجے کی، چل یار ٹھیک، چل دیکھیں گے، پھر نماز آئی تو پڑھ لی، اللہ کا حکم طبیعت کے مطابق ہوا تو پورا کر لیا، طبیعت کے خلاف ہوا تو کام چلا لیا۔ یہ شخص جو ہے نا، یہ منافقین کی ایک خاص بیماری کے اندر مبتلا ہے، جو منافقین کے اندر تھی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ بہت زمانہ پہلے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر دیکھنے کا موقع ملا تھا، آج یاد آئی وہ بات۔ انہوں نے علیم پر اور عظیم پر بہت جامع گفتگو فرمائی کہ یہ علیم کیوں کہا اور تھوڑے سے وقفے سے عظیم کیوں کہا۔ یہاں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور دوسری جگہ کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِمَا كَانُوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم ہے نا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس پر انہوں نے، یہ بڑا عجیب آدمی تھا مولانا دریابادی بھی، جس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے نا، کہ ان کو عربیت پر بڑا کمال تھا لیکن ملحد تھے۔ بوٹ سوٹ پہنا ہوا مولانا، وہ کیا کہتے ہیں، اکبر الہ آبادی کو کہنے لگے کتاب تو قرآن بڑی دلچسپ ہے، بڑی دلچسپ پیرائے میں لکھی ہے، بڑا زبردست عنوان ہے اس کا، لیکن میرے کچھ اشکالات ہیں اس پر، میرے کچھ اشکالات ہیں قرآن پر۔ تو مولانا دریابادی کو اکبر الہ آبادی نے ایک بات کی، تمہارے جو اشکال ہے نا، مجھے ایک آدمی پتا ہے، اس آدمی سے جا کے تم مل لو نا تو تمہارے یہ اشکال دور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی ملاقات کے آداب یہ ہیں کہ وہاں سوال نہیں کرنا، سوال کریں گے تو رہ جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ تیرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ گئے نا جب حضرت تھانوی کی خدمت میں، تو مشہور آدمی تھے یہ بھی، انہوں نے کہا حضرت میں آیا ہوں تو ملاقات کی غرض تھی، اور خط دکھایا اکبر الہ آبادی کا، انہوں نے کہا میں چند دن آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ چند دن جب گزارے نا، جو دل کی جو قساوت تھی نا، قلبی قساوت جب دور ہوئی نا، کوئی تقریر نہیں، کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، وعظ نہیں، بیان نہیں، چند دن جب قساوت ختم ہوئی تو کہنے لگے حضرت میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر کچھ استفادہ کروں اور بیعت کر لوں آپ سے۔ تو میں ٹھیک ہے، ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے، آ جاؤ۔ یہ جو عقدہ یہاں میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ایک بیماری ہے،
یہ بیماری بعض اوقات ایسے لوگوں میں مستحکم ہوتی ہے جو علم کے باوجود، معلومات کا وسیع ذخیرہ رکھنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی پر جرأت کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی پر جب وہ جرأت کرتے ہیں، اس جرأت کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کے طور پر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور قبولیت حق کی جو استعداد ہے وہ ان سے سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے اس سے، اور نتیجتاً اللہ سب کی حفاظت کرے، ملحد ہو کر، بے دین ہو کر، کافر اور مرتد ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں شاعر اللہ کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ کے عظمت کا کوئی ایسا خاص پرواہ نہیں رکھتے۔ تو محلہ دریابادی جب حضرت سے تعلق ہوا، پھر حضرت کے مجاز ہو گئے، پھر حضرت نے ان کو فرمایا اب تفسیر لکھو، اب تفسیر لکھو۔ پھر یہ تفسیر ماجدی اس کے بعد لکھی، اور جس وقت اس جگہ پہ پہنچے نا، جس جگہ میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ایک آدمی ایک بیماری سے گزرا ہوا تھا نا، تو اس بیماری کا اس آدمی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے جو اس وقت بیمار بھی ہو، پھر اس کا علاج بھی ہو جائے، اور اس کے علاج کے نتیجے میں جب صحت مل گئی تو یہ بڑی باریک قسم کی یہاں انہوں نے گفتگو فرمائی یہاں پر۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھ دینے والے عذاب سے دوچار کریں گے۔ علیم کا معنی کیا ہے؟ دکھ دینے والا۔ دکھ دینے والے عذاب سے یہ لوگ دوچار کیے جائیں گے، پریشان ہوں گے اس سے۔ اب یہ قساوت قلمی کس وجہ سے لگ گئی؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کو چھوڑ دیتے ہیں، رحمان کو یاد نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا نا، تو فرمایا ہر انسان کے دل کے پاس جنات میں سے، جنوں میں سے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی نے عرض کیا حضور آپ کے قلب مبارک کے پاس بھی ہے؟ فرمایا میرے دل کے پاس جو اللہ نے ہے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے جو مجھے صحیح بات الہام کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء کی عصمت کے اور عظمت کے یہ بات خلاف ہے کہ آپ کے قلوب میں کسی وقت بھی یعنی اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت کے منافی کوئی وہم بھی نہیں گزرتا، کوئی وہم بھی وہاں سے نہیں گزرتا۔ اس کی انبیاء کی عظمت میں یہ ہے، انبیاء کی شان میں یہ ہے کہ ہر آنے والے دن نبی کا ایمان بڑھتا ہے، ہر آنے والے دن نبی کا ایمان بڑھتا ہے، اس ایمان میں کسی قسم کا کوئی تردد واقع نہیں ہوتا۔ اب یہ جو قساوت قلبی کی جو بیماری ہے نا، میں آج کوئی اثر سے کافی دیر پہلے سے اس مضمون کو دل و دماغ میں پھیر رہا ہوں، سوچتا تھا اس کو کہ بڑا ہے خاص مضمون ہے یہ، اور اجتماعی طور پر اس میں ہم مبتلا ہیں۔ نماز کسی کے ٹھکانے پر نہیں ہے، اعمال کسی کے ٹھکانے پر نہیں ہے، غرض دل جو ہے نا، دل وہ مجموعہ امراض بنا ہوا ہے، امراض بنا ہوا ہے، مرضوں پہ مرض، مرض پہ مرض، مرض پہ مرض، اور اتنا وسیع جہان ہے اس مرض کا، اتنا وسیع جہان ہے
کہ بظاہر پوٹلی چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن ظلمت سے بھری ہوئی ہے، تاریکیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہ جو فرمایا وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، اب یہاں جو ذکر ہے نا یہ تسبیحات ہیں، یہ اسم ذات ہے، یہ درود پاک ہے، یہ استغفار ہے، یہ فلاں ذکر ہے، فلاں ذکر ہے۔ جو لوگ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ شیطان ہم سے دور ہو، وہ صرف وظائف کا سہارا لیتے ہیں یہاں پر کہ اس سے قساوت قلبی ختم ہوگی۔ علماء حضر رہے، بڑا نکتہ ہے یہ کہ اس سے قساوت ختم ہوگی، لیکن قساوت کے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تزکیہ ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں تصفیہ، تصفیہ اور چیز ہے، صفائی چاہتے ہیں، اور صفائی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حرام نہ چھوڑے۔ دل کی سختی کے لیے مشکوک کھانا، حرام کھانا، سود کھانا، مشتبہ اموال، ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی چیزیں، اب اس سے کہاں آپ کو تہجد میں آنکھ کھلے گی؟ کہاں تہجد میں آنکھ کھلے گی؟ اللہ اکبر۔ میں ایک بڑی ایک باریک بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے نہ آئے۔ ایک عارف نے لکھا ہے کہ شیخ کے پاس آ کر شیخ کی خانقاہ میں جو لنگر کھائے نا آدمی، روٹی کھائے، اس میں بھی اگر شیخ کے ساتھ تعلق میں کوئی مادی چیز ذہن میں رکھی ہوئی ہے اس سے بھی قساوت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی مادی چیز ذہن میں رکھی ہوئی ہے، یار روٹی کھا کے آئیں گے، یہ بھی ایک بیماری ہے، لنگر کھا کے آئیں گے آج۔ اب اس کی نیت تزکیہ تربیت تو ہے ہی نہیں، یہ تو روٹی کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ یا ان سے کوئی کام کرا دیں گے، کسی کا کوئی سفارش کرا دیں گے، کچھ کہلوا دیں گے۔ غالباً مجھے یاد نہیں کس بزرگ نے لکھا ہے، لیکن فرمایا قساوت قلبی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شیخ کو دنیا کی نگاہ سے دیکھنا، دنیا کی نظر سے دیکھنا۔ اور یہاں تک کہ ہمارے فرمایا کرتے تھے اگر تعویذ لینے کی نیت سے بھی آیا پھر بھی فیض نہیں ہوگا۔ تعویذ لینے کی نیت سے، تعویذ اللہ کا کلام ہے نا، لیکن تعویذ لینے کی نیت سے چلا ہے گھر سے کہ میں آج تعویذ بھی لوں گا، تعویذ کے لیے الگ سے آنا تھا۔ اب کیونکہ دل کا زنگ دور کرنا ہے، دل کی بات کرنی ہے، تو دل میں سوائے ماں سوا اللہ کے جذبات کے اور کوئی جذبہ لے کر نہ آئے۔ اگر آئے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قساوت قلبی جو ہے نا، اس پہ دو قسم کی بات عرض کی، ایک قبض رحمانی کی اور ایک قبض شیطانی کی۔ اچھا، اس میں جو قبض رحمانی ہے نا، اس کو سالک کی ترقی میں بڑا دخل ہے۔ اب اس میں ترقی میں کیا دخل ہے اس کو؟ اگر اس کی حالت ہمیشہ ایک ہی رہتی نا، اس میں عجب کا خطرہ تھا، تکبر کا خطرہ تھا، اپنے نیک ہونے کے تصور کو دل میں جگہ کا خطرہ تھا،
اور ایک ہی حالت اگر اس پر رہتی تو پھر یہ دنیا کے کسی کام کا بھی نہ رہتا، مجذوب ہو جاتا فقیر کی طرح۔ بات سمجھو؟ اس لیے وہ جو قبض رحمانی ہے اس پہ ندامت ہوتی ہے آدمی میں۔ اس کو اللہ والوں نے نعمت سے بھی تعبیر کیا ہے، نعمت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یا اللہ کیوں میرے ساتھ ایسی کیفیت ہے؟ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی پھر خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ کیفیت دائمی ہو جائے، اس حالت میں موت آ جائے، پھر نقصان ہو گیا بہت زیادہ، پھر نقصان ہو گیا۔ غم عاشقی بھی ہو، شربت وصال کا بھی شوق ہو، اور جدائی کا غم بھی ہو، یہ دونوں چیزیں شامل رہے ہیں۔ اب یہ فرمایا وَمَن يُعْشِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ، اب رحمان سے اعراض کیسے ہے؟ حدود کی پرواہ نہ کرنا، طبیعت میں آئے تو اللہ کی ماننا، طبیعت میں نہ آئے تو اب سردیوں کی راتیں یار کون اٹھے گا نماز کے لیے؟ صبح کون نماز پڑھے اس وقت؟ آرام سے پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک عارف نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو پیش نظر رکھ کر کہ ایمان کی جو معیار ہے نا، کسوٹی ہے، کسی آدمی کو کسی سے اپنی بزرگی کی سند نہیں لینی چاہیے۔ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اپنے گھر کے ماحول میں بیٹھ کے نا، جن کے ساتھ وقت زیادہ گزرتا ہے نا آدمی کا، ان سے کبھی کبھی پوچھا بھی کرے آدمی کہ میں کیسا آدمی ہوں، جاسم، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی اقبال صاحب پوچھنا بھی چاہیے۔ میں نے کل اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ ساری دنیا کے عجیب بزرگ ہیں، جس کے ساتھ زندگی گزرتی ہے نا، پتہ تو وہ دے گا نا آدمی کو، جی۔ اور جہاں کوئی خامی ہو تو بندے کو وہاں سوچنا چاہیے اپنا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، میرا صحیح پتہ تو وہ بتائیں گے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اقوال کی بنیاد پر کبھی نہ جانا، اقوال کی بنیاد پر کبھی بھی، افعال کی بنیاد پر چلنا ہے کسی کے ساتھ۔ افعال کیسے ہیں؟ اقوال تو بہت اچھے ہیں، آدمی بلا کا خطیب ہوتا ہے ہر آدمی، لیکن جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزریں گے وہ پورا آپ کو معائنہ کر کے بتائیں گے کہ آپ کیا ہے۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن لوگوں میں گزری تھی نا، یہ اتنا بڑا دعویٰ کوئی شخص نہیں کر سکتا، کوئی شخص اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں میں نے 40 سال گزارے، کیسے پائے ہوئے؟ 40 سال گزارے میں نے تمہارے درمیان، کیسا ہوں میں؟ اب 40 سال گزارے ہیں، اچھا، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ جی آپ میں یہ مسئلہ ہے، یہاں آپ اپنی اصلاح کریں۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایسی گفتگو بھی اس موقع پہ فرمائی کہ جو بالکل، کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں جی کہ ایک ایسا لشکر آنے لگا ہے اور ایسا ایک واقعہ پیش آ جائے گا آپ کے ساتھ، آپ مان لیں گے اس کو؟ کہتے جی آپ کی صداقت میں تو کوئی سچ نہیں، شک نہیں ہے۔ تو یہ جو قساوت قلبی ہے نا، یہ ایک مہلک اور خطرناک بیماری ہے۔ بہرحال اب یہ دور کیسے ہوگی؟ جیسے بیمار ہوتا ہے نا آدمی، اب دل کے جو مریض ہے وہ 1 مہینے کی یا 10 دن 20 دن کی دوائی لے کر مطمئن نہیں بیٹھتا گھر میں، وہ مطمئن نہیں بیٹھتا۔ جسم کو بیماریاں لگ جائیں تو وہ لگ جاتی ہیں، روح کو بیماری لگ جائے تو لگ جاتی ہے۔
اب جس طرح جسم کے مسئلے میں یہ حساس اور پریشان رہے گا نا، اب یقین کریں کہ مجھے ایک دوست نے اس سلوک کے سفر میں نے کچھ باتیں پڑھی سنی، بزرگوں کے پاس اللہ نے رہنے کا موقع دیا، مجھے اس ساتھی پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں نا، حضرت یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں آگے کسی کو پتہ نہ چلے نا، یہ کبھی بھی ایسا خیال نہ کیا کرو. اچھا، اللہ والے رازدار ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی شخص سے، کبھی بھی کسی آدمی کی آپ سے بھی کوئی بات کرے نا، آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کسی کی بات کو کسی سے کر دیں. اور میں آپ کو اصلاحاً ایک بات اور عرض کر دوں، کئی لوگوں میں ایک بیماری ہوتی ہے. جیسے مولوی عبداللہ صاحب کا مجھے فون آیا کہ یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ مولوی عثمان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا جی ہاں مولوی عثمان ہی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات کریں. آپ کیا بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں آپ، یہ کیوں کہتے ہیں آپ اس طرح؟ بھائی انہوں نے تو ان سے بات کرنی ہوتی خود کر لیتے. اب ان کو یہ بتانا بھی نہیں چاہیے کہ میرے پاس فلاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کہ بہت زیادہ ایک بے تکلفی ہوتی ہے نا کہ کوئی دوست ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں بیٹھتے ہیں، نہیں ہے آج یار وہ آ گئے ہیں تم کدھر ہو ابھی تک، یہ الگ ایک بات ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اچھا، کبھی بھی کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی بات کرے، اس بات کو اپنے تک ہی رکھے بس. یہ امین ہوتا ہے آدمی، ورنہ تباہی مچ جاتی ہے. جن لوگوں کو اپنی آخرت پہ نگاہ ہوتی ہے نا، یہ بات اگر میری الگ سے بھی اس کو آپ یاد رکھیں تو بڑی ہوگی. مجھے عرصے بعد یاد آئی ہے. میں باڑہ منیر خان جا رہا تھا اس کی خدمت میں، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون پر میں نے وقت لیا تھا، وقت لے کے جانا ہوتا تھا. گاڑی ویگن جو تھی راستے میں خراب ہو گئی. اس علاقے میں میرے ایک ماموں رہتے تھے. اب حضرت صاحب کا مزاج اتنا نازک تھا کہ حضرت سے وقت لینے کے بعد اگر 1 منٹ اوپر ہوا یا نیچے ہوا، گوجرانوالے کا کور کمانڈر ملنے کے لیے آ گیا تو وہ 10 منٹ پہلے پہنچایا. حضرت نے فرمایا 10 منٹ کو باہر بیٹھ جائے مسجد میں. میں نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، پہلے کیوں آیا یہ؟ مولوی کا دروازہ جب مرضی کھڑکاؤ آ کے، تمہارے ضابطے، میرا کوئی ضابطہ نہیں ہے. اس شان کے بھی بزرگ ہوتے ہیں. اچھا، میں نے 2 بزرگوں کو بہت قریب سے دیکھا، ایک جلال کی انتہا پر اور دوسرے جمال کی انتہا پر. جمال کی انتہا پر. اب 10 منٹ ہو گیا بیٹھا ہوا باہر، کبھی ادھر ہلتا کبھی ادھر جا رہا ہے. اب خیر ضابطہ میرے بارے میں حضرت نے فون کر کے میرے ماموں سے پوچھا پی ٹی سی ایل سے میرا کہ وہ انہوں نے آنا تھا، وہ آپ کے گھر تو نہیں آ کے گئی، یہاں دیر ہو گئی ہے نا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں آئے. میں آدھے پونے گھنٹے بعد پہنچ گیا. جب میں پہنچا تو مجھے فرمایا میں نے تمہاری وجہ سے آج دال بھی بنائی ہے، گوشت بھی خود بنایا ہے، اور تم لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا جی وہ حضرت ایسا واقعہ ہو گیا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے لیٹ ہوا ہوں. کہا یہ کھانا کھاؤ نا، تمہاری سزا ہے آج. تم نے یہاں سے لے کر ہری پور تک پیدل چلنا ہے رات کو. یہ قصے میں نے نہیں بیان کیے کبھی آپ سے. ایسا اندھیرے میں چلنا ہے، راستے میں بات کس سے نہیں کرنی، پیدل جانا ہے. جناب مشرف صاحب کا زمانہ تھا تو حضرت کو مشرف پہ بڑا غصہ آتا تھا، اس نے طالبان پہ حملہ کرایا تھا. حضرت آگے سے فرمان لگے آگے مشرف تمہارے لیے جہاز بھیج دے، مگر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں پیدل نکلنا ہے یہاں سے.
یہ اسی مجلس میں ہوا، یہ طے ہو گیا. اب مجھے بطور سزا کے کھڑا کیا ہوا بار. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں اس بات کے سننے کے بعد میرے دل پہ اتنا بھی ملال پیدا نہیں ہوا کہ رات کو میں کیسے چلوں گا. ویران علاقہ ہے، گاڑیاں بھی نہیں ہیں، گاڑی میں بیٹھنا بھی نہیں، اگر گاڑی آ بھی جائے تو اب چلوں گا کیسے. دل میں کوئی بات نہیں گزری. یہ بات تو میں ابھی تھوڑی مکمل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو مجلس ہوئی تو حضرت نے فرمایا ادھر آؤ. کہا میرے بارے میں کھڑے ہو کے اعلان کرو، میرا نام لے کر کہ یہ آدمی نائی ہے، یہ حجام ہے. یہ میں نے کہا حضرت یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کے بارے میں. فرمایا میرے بارے میں کہو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے نفس کو سزا دو، اس پر میرا علاج کرو. میں نے کہا کوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی. فرمایا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے فون کر کے تمہارے ماموں کو بتایا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے. اب آپ ان کے گھر جا نہیں رہے تھے، مجھے کیا ضرورت تھی ان کو بتانے کی. یہ بات نقطہ سمجھ آ گیا. اب وہ ہیں ماموں، ان کے حقوق آپ کے ساتھ متعلق ہیں. نقطہ سمجھو ذرا، ان کا حق متعلق ہے. اب جب آپ نہ جائیں گے، ان کو پتہ چل گیا ہے، ان کا دل آپ سے خفا ہو جائے گا کہ یہ میرے گھر کے پاس سے گزرا، میرے گھر نہیں آیا. اور میں نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ میں نے بہت غلطی کی ہے. یہ مقتدا اور پیشوا کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی مرید فون کرے میں آ رہا ہوں، وہ لوگوں کو بتاتا پھر جی کہ میں. نقطہ سمجھ آیا جی آپ کو؟ واہ 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 واہ. تو اب آگئی رات، اور یہ بھی ہو گیا کہ آپ نے ملاقات کر کے جانا ہے. میں نے کہا جی چلیں ملاقات کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ. اب آگئی رات. اب جناب 45 کلومیٹر کا سفر ہے اور گپ اندھیرا. میں نکل کھڑا ہوا جی، اندھیرا پھیرا تو کہا نکلو. جب نکل کھڑا ہوا تو وہ جو فقیر سے خادم نہیں ہوتا، وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، کہتے حضرت بلا رہے ہیں. گیا میں، کہا یہ بات میں نے آپ سے بطور امتحان کی تھی، آپ پاس ہو گئے ہو. یہ آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ نے یہ کہہ دیا، راستے میں گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی اور یہ بھی تھا، یہ بھی معقول باتیں تھی ساری. تو آئندہ جو ہے نا، جان بوجھ کے جس کو وقت لے کر آئیں صحیح ٹائم پر آیا کرو. جی میں 2 گھنٹوں کے بار بار پوچھتا ہوں آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا. اس کے اندر جو بات میں نے آپ سے کر دی نا، یہ تو بات بڑی ضروری ہوگی جب میں نے کی آپ سے. تو ایک آدمی بات یہ کر رہا تھا کہ دل کی بیماری مجھ سے بیان کی. اس نے دل کی کوئی ایسی بیماری بیان کی جو آدمی اپنی پارسائی کی وجہ سے بیان نہیں کرتا. تو اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قساوت قلبی کی بنیاد پر جس طرح کے بھی بیماریاں پیدا ہو جائیں، جس طرح ران کا داغ، ران کا زخم ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، جب تک اس طرح کا بھی اس کو خیال نہ آئے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میں اس بیماری کے لیے کیوں ذکر نہ کروں اس کا کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے میرا. جب اس ساتھی نے بیان کیا نا، تو میرا دل اس سے بہت خوش ہوا. اتنا خوش ہوا اس سے، اتنا خوش ہوا کہ بیماری اتنی خطرناک، اتنی خطرناک، اتنی خطرناک
کہ کوئی آدمی اس کو سنے تو کہے جس کافر کو نکال دو مجلس سے، ایسا بے ایمان آدمی ہے، لیکن وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے حضور میرا ایک مسئلہ ہے، اس کا علاج کریں، کدھر جاؤں میں؟ اب یقین کریں میں نے بیت اللہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی اس کو نام لے لے کے دعا کی، نام لے لے کے، کہ اس طرح کی قساوت پیدا ہو گئی ہے۔ ان بچوں کو چپ کراؤ، باہر دروازہ بند کرو، ان کو کہ نیچے چلے جائیں سارے۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے سنبھالا اسے وہ سنبھل گیا، جس نے سنبھالا اسے سنبھل گیا، جس نے سنبھالا اسے وہ سنبھل گیا۔ قابل تو بہت ہیں مقبول کم ہیں، دل تو بہت ہیں مگر مثل آئینہ کم ہیں۔ تو یہ جو فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو پھر یہ مرض بڑھتا رہتا ہے، مرض بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے احساس، اپنے فکر کو اجاگر کرنے کے لیے نا اپنی دعا اور التجا میں بندے کو یہ شامل رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کی قساوت کو دور کر دے، اور خدا نہ خواستہ میری موت کا وقت آ گیا اور میرا دل انہی ہنگاموں میں مصروف رہا، انہی ہنگاموں میں مصروف رہا، تو میں کس منہ سے جاؤں گا وہاں پر، کس صورتحال سے جاؤں گا؟ تو قساوت کے دور کرنے کے لیے نا سب سے پہلی چیز حرام سے بچنا، حرام سے، حدود شریعت کا بہت خیال رکھنا، حدود شریعت کا خیال رکھنا، اور حدود شریعت کا جب خیال رکھنے کے بعد اب آپ ذکر کریں گے، آپ سے یہ اثرات دور ہوتے جائیں گے۔ پھر اب آپ کہتے ہیں یار میں نے تو رشوت بھی کھائی ہے، سود بھی کھایا ہوا ہے، حرام بھی کھائے ہوئے ہیں، اب کیا کروں؟ یاد رکھیں صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آئے نا، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں توبہ کا چانس باقی ہے، معافی کا سب کچھ موجود ہے۔ آنکھیں بند ہو گئیں پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، آنکھیں بند ہونے پر سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اب حرام کی نوسط چڑھی ہوئی ہے، اب کیا کریں اس کا یہ کریں کہ اللہ سے مانگیں گے، اس کو دور کریں گے۔ جی غالب نے ایک شعر کہا تھا نا، غالب نے ایک شعر کہا تھا، کسی نے کہا حج کرو جا کے نا، عمرہ کرو، خدا سے معافیا مانگو، شراب پیتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ میں کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یہ ایک شاعر کا خیال ہے، اچھا یہ شاعر کی سوچ ہے، عارف کی کیا سوچ ہے؟ اب یہ عارف کا تخیل ہے نا، شاعر کا، عارف کا تخیل، اسی منہ سے جاؤں گا کعبہ، اسی منہ سے شرم کو خاک میں ملاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے اپنے رب کو منواؤں گا، یوں اپنی بگڑی بنواؤں گا۔ اب شاعر کا تخیل الگ ہے، عارف کا تخیل الگ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو بھی کچھ نسبت عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ وہ کیا شعر تھا دل پہ بدلنے پہ ان کے، آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے۔ مجھے خود ایک صاحب بزرگ نے کہا، خود ایک بزرگ نے کہا، کہنے لگے مجھے پتا چلا کندھار میں تسخیر کا عمل ہے، مولوی عمر صاحب کہ کوئی بزرگ ایسا ہے جس کے بعد تسخیر کا عمل ہے، مسخر کرنا جانتے ہیں، اور بڑا زور تعویذ ہے اس کا۔
کہتے ہیں کہ مجھے کسی جگہ دل رکا ہوا تھا کہ یہاں میری نسبت ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میں اس تعویذ کے پیچھے وہاں تک گیا۔ نادانی بھی نادانی ہوتی ہے نا، لیکن کہنے لگے کہ شکر ہے کہ میں وہاں گیا تھا، اور اس اللہ والے کے پاس تسخیر بھی تھی، نگاہ بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا، او ہو، ایک فانی بت کے پیچھے مرنے کے لیے اتنے دور سے آئے ہو، میرے پاس جو اصل چیز ہے وہ لے کے چلے جاؤ، اصل دولت لے کے جاؤ، اصل دولت لے کے چلے جاؤ، جس پہ تم فریفتہ ہو نا، آج اس کو پیچس لگے، اسہال لگے، آج اس کے منہ پہ چچک کے دانے نکل آئے تو سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس کچھ اور بھی ہے اگر لے کے جانا چاہتے ہو تو۔ وہ ایسی توجہ تھی کہ دل سے وہ عورت وہیں نکل گئی۔ میں نے کہا حضرت تسخیر بھی اپنے پاس ہی رکھیں، یہ تعویذ بھی رکھیں، مجھے جو اصل چیز ہے وہ دے دیں۔ کبھی کبھی آدمی سفر کرتا ہے نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کبیدہ لتراس آ گئی نا، کبیدہ، ایک آدمی کی کمر ٹیڑھی تھی نا، ٹیڑھی کمر والا تھا، درد کے مارے، تو پیچھے سے کسی دشمن نے دیکھا اس کو جا رہا ہے نا، اس نے پیچھے سے ٹھوڈا مارا ایک نا، مارا تو اس نے ضد سے تھا اس کو، لیکن کمر سیدھی ہو گئی اس کی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبے پہ لت راس آ جاتی ہے، ٹیڑھے آدمی کو لات مارنا راس آ جاتی ہے نا، اس کا مورا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا بھی ایک عجیب نظام ہے، جب ہدایت کے فیصلے فرما دیں نا، ہدایت کے فیصلے کر دیں، ہدایت کے فیصلے کر دیں، اور اپنا بنانا کا فیصلہ ہو جائے کہ اس کو اپنا بنانا ہے، اس کو مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو گند میں نہیں ڈالنا ہے اس کو۔ اب یہ تو ہماری بد نصیبیاں ہیں کہ سونے کا بھاؤ اور بوسے کے بھاؤ بکے آدمی، ہاں جی۔ تو یہ بڑی، تو کہا وہ بس دل سے نکل گئی، خیال ہی ختم ہو گیا، وہ چیز رخصت ہو گئی دل سے۔ تو بس بھائی دوستو، یہ اس مضمون کو یاد رکھیں، اس مضمون کو پڑھیں، سمجھیں اس کو، ہے بڑی خاص مضمون ہے یہ، نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر اگلی بات، حضرت مجذوب نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ باتیں تو بڑی خاص کی آپ نے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے، مجھے کیسے حاصل ہو گئی؟ اب بات یاد رکھیں، جس آدمی نے دل دیا نا مجدد زمانہ کو، کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے بیٹھ گئے، تو حضرت نے کوئی اشارے میں بات کر دی، وہ تو شاعر تھے، انہوں نے فوری شعر بنایا، کہا ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، کیونکہ یہ بیماریاں کہتے ہیں نا منتقل ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں اس کو بری نظر لگ گئی ہے، کہتے ہیں جس طرح یہ بری نظر لگتی ہے نا، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو اچھی نظر کے بھی اپنے اثرات ہیں اور بری نظر کے بھی اچھے اپنے اثرات ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اچھی نظر لگے تو اپنی اصلاح کی فکر کو مقدم رکھیں، ایسا اپنی اصلاح کی فکر کو مقدم رکھیں۔ میں کئی مجلسوں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا چھوٹا موٹا دیندار ہر آدمی کو اجتماعی طور پر لوگوں کی نجات کا غم ہے کہ لوگوں کا کیا ہوگا، لوگوں کا تو جو ہوگا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔
میں نے ایک بزرگ سے، دوست ہے مجھے اچھی، انہوں نے مجھ سے بات کی، مجھے کہنے لگے جی حضرت یہ قرآن میں آیا نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تو میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ خیر امت میں ہوں کہ نہیں میں، اور میرے اندر پہلے کوئی خیر کے اجزاء ہو نا پہلے، کہ تب تأمرون بالمعروف تو بعد کی بات ہے نا، کہ تم بہترین امت ہو، تو میں کہیں مذاق تو نہیں ہوں، میرے اندر بہترین ہونے کی کون سی خوبی ہے؟ نماز ہے، اعمال ہیں، جی کوئی خیر ہے میرے اندر؟ شر ہی شر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، تو دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے خیر امت بنائے، اور جب خیر امت ہو جائے گا پھر اس کا وجود منبع فیض ہوگا، اپنے لیے بھی نافع اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی نافع ہوگا یہ، ورنہ خود بھی حجابات میں اور اوروں کے تو کیا ہی کہنے، پھر کیا اثر ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سے قساوت دور کرے۔ مفتی صاحب جو مضمون بیان کر رہے تھے کہ یہ جو بیماریاں ہیں دل کی، اب ہمارے ہاں جو ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دل پہ ذکر کرو، روح پہ کرو، سر پہ، خفی اخفا پہ، نفس پہ، چوٹی پہ تکبر ہے، ناف کے نیچے لالچ ہے، ہرس ہے، شوق کی بیماریاں ہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ اب قساوت قلبی، میل، ظلمت، یہ جتنے امراض ہیں یہ ظلمت کی قسم ہے، اندھیرے کی قسم ہے، اور اندھیرے کا علاج ہے روشنی۔ اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ روشنی۔ اب روشنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اللہ کی یاد کا دائرہ حدود اللہ سے شروع ہوتا ہے صاحب۔ اللہ کی یاد کا دائرہ کہاں سے شروع ہوگا؟ حدود سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو جہل صوفیاء کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی میں 10,000 بار یہ پڑھ اور 5,000 بار یہ پڑھ، بد نظری بھی کر، خیر ہے کام چلا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام بھی کھاؤ، نذرانے بھی کھاؤ، 11ویں 12ویں 13ویں بھی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جی یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ میں ایک اللہ والے کے مزار پہ حاضر ہوا، بہت بڑے شیخ ہیں یہاں اٹک میں، کبھی کبھی جایا کریں، کسی ساتھی کو وقت ملے تو حضرت بابا جی یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی اٹک والوں کے نام سے معروف تھے، تو کبھی کبھی میرا جانا ہوتا تھا، پہلے زیادہ جاتا تھا، ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کم جاتا ہوں، کبھی جاتا ہوں۔ یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مزار اوقاف کے قبضے میں ہے، اوقاف والوں کو پیسے ملتے ہیں، یہ جتنے دن کو لوگ خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، نذرانے، بکرے، چھترے، بہت کام ہوتا ہے ادھر۔ وہاں اوقاف کا ایک ملازم، اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا آپ سے بات کرنی ہے، بات کرنی ہے، میں کرو، کہتا میں سے کھانا کھائیں پہلے، میں نے کہا کھانے کی تو میری طبیعت نہیں اس وقت، آپ کہتے جی آپ جیسے لوگ آتے ہیں یہاں پر، دن کو میں دیکھتا رہتا ہوں، علماء آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کر کے جاتے ہیں، مجھے کوئی 15-20 سال سے میں سرکاری ملازم ہوں، اور علم بھی میرے پاس بہت ہے، ساری چیزیں ہیں، مجھے نماز کی توفیق کیوں نہیں ہے، ذکر کی توفیق کیوں نہیں ہے؟ اور عورتیں ہمارے پاس بیٹھتی ہیں دن کو آ کے کوئی تعویذ مانگتی ہیں، کیا؟ میں نے تو کہا یہ جو مال تمہارے آگے پڑا ہوا ہے، یہ جو پڑا ہوا ہے یہ کھا کے خدا کا نام نہیں لے سکتا آدمی، پھر یہ کھا کے اللہ کا نام نہیں لے سکتا آدمی، یہ کیا کھا رہے ہو آپ؟ میں نے کہا یہ ہے قساوت قلبی، دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے حرام سے بچنا ضروری ہے۔ تم نے لوگوں کی کبھی رہنمائی کی ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر منت جانی ہوتی؟ اللہ کے غیر کے نام کے چڑھاوے ٹھیک نہیں ہیں۔
تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا حرام کھانے کے بعد آپ یہ کہو کہ میں اللہ کا نام لوں، سوال نہیں پیدا ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کہتے جی یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کیسی بات ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نے کہا آپ جس سے جب تک طائب نہیں ہوں گے، حرام سے نہیں بچیں گے، کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا اس وقت تک۔ اب اولیاء اللہ کے مزارات، اللہ والوں کی قبروں کو لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ عقائد کی اور اعمال کی اصلاح ساتھ سے بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی، کام نہیں ہوگا پھر۔ تو قساوت کو دور کرنے کے لیے حرام سے بچنا، حرام سے بچنا۔ میں نام نہیں لیتا، صاحب دوستوں کو پہچان لیں گے۔ ہماری حلقے کی ایک بزرگ خاتون تھی، کسی بڑے خان کے گھر ان کی شادی تھی، ان کے بیٹے کے گھر، یعنی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہوئی ہیں۔ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیعت تھیں، ان سے تعلق تھا، پھر میرے ساتھ تعلق تھا ان کا۔ بوڑھی ہو گئی تھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ 50 سال اس گھر میں گزارے، 50 سال آٹا چینی چاول باپ کے گھر کا استعمال کیا، باپ کے گھر کے سے استعمال کیا۔ نواب کے گھر تھیں، بیٹا MNA تھا، تو اس کے شوہر نے اتنا تعاون اسے کیا تھا، کرتا تھا، کہ ہمارے اس سلسلے کا مزاج بڑا عجیب سا ہے کہ ہمارے حضرت کے مریدین یا خلفاء میں سے کوئی اس علاقے میں چلا جاتا نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری طریقت دار ایک بہن اس علاقے میں رہتی ہے۔ تو اس بہن کو جب پتہ چلتا تھا نا، تو وہ اپنے بیٹھک میں، اپنے ڈیرے میں نا ان اللہ والوں کو بلا کر کھانا کھلایا کرتی تھی، مجلس کا انتظام کراتی تھیں، پردے میں رہ کر سارے کام وہ کیا کرتی تھی۔ تو مجھے حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے، اس نے دل کا ذکر بچایا ہے، 50 سال اس خان کی بہو رہ کر، خان کی بیوی رہ کر، بڑے لوگوں کی ماں بن کر، لیکن کہا کرتی تھی یہ وراثت میں انہوں نے پچھلی بچیوں کو ایسے نہیں دیے، غصب کی زمینیں ہیں، جتنی آمدن ہے غصب کی ہے ساری، غریبوں کے مسکینوں کے حق کھائے ہوئے ہیں۔ اب غریبوں مسکینوں کے حق کھا کر میں نقشبندی سلوک اپنا پورا کر لوں، میرے سے نہیں ہو سکے گا یہ۔ اب باپ کے گھر کے نوکر، باپ بھی بہت بڑا آدمی تھا، باپ بھی بہت بڑا آدمی تھا، ان کا ذکر بھی میں کر ہی دوں، آ گئی ہے بات۔ تو باپ کا نام تھا سلطان محمد خان، سلطان خان نام تھا۔ ان کے جو محلے کا امام تھا نا، وہ حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، لیکن ان کو لوگ پشتو استاد کہتے تھے، جیسے محلوں میں امام ہوتے ہیں۔ اب یہ خان صاحب بھی ان کا مقتدی تھا۔ خان کی اللہ نے قسمت کو جاگی، خان کی قسمت جاگ گئی۔ خان نے خواب دیکھا، یہ حضرت اس خواب کو بیان کر کے رویا کرتے تھے۔ خان نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور اس سورج کی آخری کرنیں وہ خان کہتے ہیں مجھ پہ پڑ رہی ہیں۔ میں جاگ گیا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے صبح وہ آیا اپنے امام صاحب کے پاس، پشتوں میں کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ خواب بڑا زبردست ہے، انہوں نے کہا بات یہ ہے، خواب آپ کا بہت اہم ہے، اس کی تعبیر جو ہے نا کشمیر میں جا کے نکلے گی، تو آپ ایسا کریں اپنی سواری وغیرہ نوکروں کو تیار کریں، میں آپ کو اپنے پیروں سے ملانے کے لیے کشمیر لے جاتا ہوں، وہ تعبیر بتائیں گے آپ کو۔ اس نے نوکر تیار کیا، سواری تیار کی، کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چلتے چلتے نا
ایک دو دن راستے میں ان استادوں کے ساتھ جو مجلس ہوئی نا، اس آدمی کو پورا تصوف سمجھ آ گیا، پوری طریقت اور روحانیت سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مئی 1943 کی بات ہے یہ، تو جس وقت سید پور شریف پہنچے نا، مظفر آباد کوڑی کا علاقہ ہے کشمیر میں، تو عصر کا وقت تھا، یہ خان جا کے پہنچا۔ اب خان بیتاب ہے، سمجھ گیا کہ ہے بات کوئی خاص ہے۔ ملاقات سے پہلے پشتو استاد نے تعبیر دے دی اس کو، خان کو۔ اس نے کہا میں یہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، بات یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ زمانے کا غوث دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ سورج غروب ہونے والا ہے، اس کا آخری فیض تمہیں ملے گا۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ آپ آخری مرید ہوں گے، اس کے بعد شاید۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پیغام بھیجا کہ حضرت اس طرح بڑگرام کا علاقے کا بڑا خان سلطان محمد خان آئے ملنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہو عصر کی نماز پڑھ کر آئے، عصر پڑھ کر آئے۔ تو ان کو ہند کو بھی آتی تھی۔ خان نے اتنی بات آگے سے کی کہ حضرت کو یہ کہیں کہ اساں دین لیندہ ڈٹھائے، اساں دین ہماری ہند کو زبان میں بھی، اور کہتے ہیں دی کہتے ہیں سورج کو، اساں دی لیندہ ڈٹھائے، یعنی میں نے سورج کو غروب ہوتا دیکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں پیچھے سورج غروب ہو جائے۔ کہیں ایسا واقعہ نہ ہو جائے۔ اب حضرت بھی سمجھ گئے کہ بندہ بھی خواب دیکھی اور بالکل خواب صحیح دیکھا ہے اس نے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت میری جو پوزیشن تھی، عمر تھی، میں نے اس مجلس میں موجود تھا۔ حضرت فرمایا میں اس مجلس میں موجود تھا کہ سلطان محمد خان آیا، تو حضرت نے زمین پہ بیٹھنا مشکل تھا، تو اس کے لیے اپنی چارپائی کے ساتھ حضرت نے چارپائی لگوائی اور بیعت کیا اس کو، اور خاص توجہ ہاتھ رکھ کر دی اس پر، اور توجہ دینے کے بعد فرمایا رات آپ ادھر ہی رہ جائیں، ٹھہر جائیں۔ ٹھہر گئے تو ساری کے وقت حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ساری کے وقت حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ یہ جس خاتون کا ذکر میں نے کیا ان کی بیٹی تھی، یہ ان کی بیٹی تھی، اور فرمایا کرتی تھی کہ قساوت قلبی کو میں نے بچانے کے لیے 50 سال اس گھر میں رہ کر، بہو بن کر رہ کر خدمتیں بھی کی، تندور بھی چلائے، مہمانوں کو بھی کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، لیکن روٹی اپنے باپ کے گھر کی کھائی، اپنا ڈبہ الگ رکھا ہوا تھا، جب باپ کے گھر سے آٹا آتا تھا، چینی چاول آتے تھے، وہ استعمال کرتی تھی تاکہ میرے دل پہ غفلت پیدا نہ ہو جائے، قساوت پیدا نہ ہو جائے۔ تو اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ راز اس نے ساری زندگی اپنے خاوند کو نہیں بتایا کہ میں تیرے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے گھر رہتے ہوئے آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھا رہی۔ اور حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ دورے پر تھا اسی علاقے میں، تو مجھے کہنے لگی کہ حضرت آپ کے ساتھ جتنے ساتھی بھی ہوتے ہیں، جب بھی آتے ہیں آپ ہمارے اس علاقے میں، تو میں آپ کو جو کھانا بھی دیتی ہوں وہی باپ کے گھر کا کھانا ہوتا ہے، وہی باپ کے گھر کا کھانا ہوتا ہے، یعنی ایسا کھانا بھی نہیں دیتی آپ کو کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کی غصب کیا ہے، غریبوں کو مزاروں کو مارا ہے، انہوں نے تنگ کیا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے، زمینیں ہتھیائی ہیں لوگوں سے، ناجائز قبضے کیے ہیں، اس کی آمدن ہے، تو یہ کھا کر کون آدمی اللہ کو یاد کرے گا پھر؟
تو بات سمجھا نا؟ اور فرمایا کرتے تھے یہ جو ہمارا شعبہ ہے نا، اس کی مثال ہے آنکھ جیسی آنکھ. آنکھ معمولی کوڑا برداشت نہیں کرتی، یہ معمولی کوڑا برداشت نہیں کرتی، باقی جسم سہ جاتا ہے، لیکن آنکھ میں اگر بال بھی اتر آئے نا تو جب تک وہ نکلے نا اس وقت تک آنکھ پھرتی رہتی ہے. بات سمجھ گیا نا میری؟ تو آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کی طلب کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملات کو موت سے پہلے پہلے صاف کر دے. نیت کر لے نا آدمی، ارادہ کر لے، ارادہ کر لے. میں نے آپ کو بتایا میرے ایک واعظ بیان کے بعد ایک آدمی نے، مجھے یاد نہیں کہ 80 لاکھ یا کتنے پیسے میں نے لوگوں کے ٹھیکیداری میں کھائے ہوئے تھے. یہ پیٹی ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، ان کو دبا رکھا تھا، جب مانگتا تھا اس کو سنا دیتا تھا، ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا. تو پیسے لوگ بھول ہی گئے تھے، یہ دینے ہیں نہیں اس نے، تو آپ کیا مانگنے ہیں اس سے. تو مجھے کہنے لگا جی آپ کا بیان سننے کے بعد میں چپ ہو گیا. 5 سال لگے مجھے 80 لاکھ روپے واپس کرنے میں، اور آج میں بالکل تسلی میں ہوں کہ میں نے پورے پیسے لوگوں کے دے دیے ہیں. شکر ہے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے پیسے واپس ہو گئے سارے. تو یہ بات بھی بڑی اپنی جگہ اہم بات ہے کہ حقوق اور معاملات کے مسئلے میں بھی آدمی کو معافی تلافی رکھنی چاہیے، نصیحت وصیت کرنی چاہیے، اور اللہ سے اس کی طلب بھی کرنی چاہیے، یا اللہ جن کے ساتھ میرے معاملات ہیں ان کے دل میں ڈال کے مجھے بخش دیں، وہ معاف کر دیں. اور یہ بات میں آج بھی آپ سے کرنے لگا ہوں نا، یہ بات بڑی ضروری ہے. وراثت کے مسئلوں میں نا، وراثت کے مسئلوں میں، یہ ہمارے اس بار ماڈل ٹاؤن میں ایک خاتون ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگی کہ شیخو پورہ میں ہم مربوں کے مالک ہیں، لیکن میرے باپ نے میرے ساتھ ایک زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. کئی لوگ کہتے ہیں یہ بچیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، عورتیں ایسے مطالبے نہیں کرتی. میرے کانوں میں یہ آواز گونجتی ابھی بھی. یہ حکمت بصیرت کے ساتھ اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں یہ ترغیب چلایا کریں، یہ دعوت دیا کریں. کہنے لگی جی ایک بھائی ہم 8 بہنیں ہیں، تو آس امید تھی ہمیں کہ ہمارا باپ اتنی بڑی زمینوں کا مالک ہے، ہمیں چھوڑ کے گیا ہے تو پیچھے سے ملے گا سارا کچھ. کہتے اللہ کی شان، جب باپ فوت ہو گیا ہم جمع ہوگی بہنیں ساری، تو بھائی 2-4 دن کے بعد خاندان کے بڑوں نے کہا یہ بچیاں دور سے آئی ہوئی ہیں، ان کے معاملات ٹھیک کرو اور چلیں گے. پھر روز روز جمع ہونا مشکل ہوتا ہے. کہتے اندر سے بابو صاحب کاغذ اٹھا کے لائی، رجسٹریاں اور انتقال اور ساری چیزیں، اسٹامپ وغیرہ. کہا یہ روٹی کھاؤ، دیکھے اس کو، کھانا کھاؤ اور جاؤ ادھر سے. تمہیں شرم نہیں آتا بھائی سے چیزیں مانگتی ہو؟ خیر ہو. انہوں نے کہا جی بزرگ سب کچھ ہمارے نام کر گئے، آپ جائیں. اب یقین کریں جی، میں نے اس خاتون سے کہا کہ اب دیکھو باپ تمہارا مر گیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے باپ کو بخش دو، معاف کر دو. اب زندہ ہوتا تو کوئی بات چلتی اس سے. مجھے کہتی ہے پیر صاحب آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتی ہوں، خدا میرے باپ کی قبر کو آگ سے بھرے، آگ سے بھرے اس کو، کہ کیوں محروم کر کے گیا ہمیں، کیوں محروم کر کے گیا ہمیں، ہم نے کیا زیادتی کی تھی اس سے، کیا ظلم کیا اس سے. یہ اچھے اچھے حاجی نمازی تبلیغی دیندار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا دین ہے ان کا، اور کیا اسلام ہے اور کیا مذہب ہے. حج پہ زور رکھ دیں گے، عمرے پہ زور رکھ دیں گے، تبلیغ پہ زور رکھ دیں گے. پھوپھیوں کے حق نہیں دیے وہ کسی نے. وہ پیچھے سے حرام چلا آ رہا ہے، پیچھے سے صدیوں سے حرام چلا آ رہا ہے. اب کیس لگے ہوئے جی تویز دیں. میرے پاس ادھر آیا تویز کے لیے، میں نے کہا مجھے پتا ہے میرا تویز فائدہ نہیں کرے گا اس پر، پھوپھیوں کو حق دو پیچھے.
پچھلوں کو حق دے کے آؤ. کتنے لوگوں کی آہیں پڑی ہوئی ہیں اس میں, کتنے. نہ کرو ایسا. میں خود ایک ایسے ملک کو جانتا ہوں, میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے اس نے ہوشیاری کی نا کہ استاد جی ماں اپنے پوترے نے بڑی محبت ہے تو میں سب کچھ پوتے کا نام کرا چھڑیا ہے. بیٹا ہے کہ نا, آگے پوتے کا نام کرا دیا سارا کچھ. تو میں کہا بیٹیاں, کہا جی میں پترے میں کچھ نہیں دیتا. دیکھی چال. کہتا میں نے بیٹے کو بھی نہ بیٹے کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا ہے, پوتے کا نام کر دیا سارا کچھ. اب بیٹے کا پوتے کا ایک ہی کچھ ہے نا سارا کچھ. کیسی ہوشیاری نفس نے سکھائی ہے. اب بیٹیوں نے کہا بھائی ہمارا ایسا کہو تو پراؤں کتے دیتا میں, بھائی سے پوچھو جا کے. دنیا کی ہرس ایسی چیز ہے نا. ایک خاتون مجھے کہتی ہے بوڑھی اماں, میرے ساتھ ہی بڑے چکر کرتی تھی, واللہ اس کو بخشے. جب آتی تھی بولیے ویر صاحب مجھے کہتی ہے ساجی کو پیڑا جا تویز دو نا کیس لگیا پہ ہے. تو تویز یہ بڑا کیس حال ہوا تو میں 500 روپے آنے کے دساں. میں نے بھی کوئی 30-40 ایک تویز دیا اس کو نا. 500 روپے مجھے نہیں ملا. چل وہ سمجھتی تھی میں ان کو چکر دے رہی ہوں نا. اتنی ہوشیار, عمر ہوگی 91 سال. جب آتی نا کہتی استاد جی کو پیڑا جا تویز ہوا نا کیس لگا پیا ہے, یہ مسئلہ سے 2000 تو میں 500 روپے آنے کے دساں. میں بھی کاغذ دے ہی دیتا, چل جاؤ کام ہو گیا تو ٹھیک ہے, 500 مل ہی گیا, نہ ملا تو دیکھے گے اس کو. 500 ملا کچھ پہ نہیں, پتہ نہیں اس کا کام بھی ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن چکر سے میرے ساتھ بات کیا. ایک دن وہ میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ ٹیکسلا کی عدالت میں بیٹے لے گئے, جج کے سامنے بیان دیا کہ آپ جج کے سامنے کہو میری دھی کوئی نہیں, میری بیٹی کوئی نہیں ہے. کہنے کہ استاد جی میری 4 بیٹیاں ہیں تو میں نے یہ بات کر دی ہے تو کیا ہوگا میرا. میں نے کہا غلط کیا تم نے, کیوں ایسا کیا؟ تو کہتے استاد جی پھر روٹی کی تو کھاؤں, روٹی کہاں سے کھاؤں, پھر یہ تو مارتی ہیں, پھر لڑکے مارتے مجھے رات کو. تو میں یہ اور یقین جانے اس فتنے کی آگ آج بھی لگی ہوئی ہے. وہ بوڑھی مر گئی, پیچھے انقلابات زمانہ میں نے دیکھ رہا ہوں, ابھی تک تماشے لگے ہوئے ہیں. کل رات بھی میرے پاس آئے تھے وہی لوگ کہ ہمارا کو فیصلہ کرایا, حل کرایا اس کا. میں نے کہا یہ ذریعہ حل نہیں کر سکتا, یہ پرانی آگ ہے, نظر آ رہی ہے ابھی آپ کو, یہ لگی رہے گی آگ. تو قساوت قلبی یہ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہوتا ہے. حقوق کے معاملے میں, لین دین کے معاملے میں اپنے آپ کو اس گند سے صاف کر کے جاؤ, صاف کر کے رکھو, معاملات کو ٹھیک کر کے رکھو. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا نا خدا کی یاد نصیب نہیں ہوگی, تعلق معلّہ نصیب نہیں ہوگا. اور تعلق معلّہ نہیں ہوگا اس قساوت قلبی کی بنیاد پر. اس عارف کی یہ خبیث اور مہلک ترین بیماری ہے, اس میں انجام جو ہے بہت برے ہو کر مرے گا آدمی. پھر جہاں اس چیزوں کا تزکیہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر اس میں ذات کا زبانی طور پر اور قلبی طور پہ اس کا مراقبہ کرنا اور اس کا ذکر کرنا, اس کو ذکر میں رکھنا اپنے, تاکہ ادھر سے بھی ہماری حفاظت ہو رہی ہے اور ہم اندر سے بھی اس کی اپنی صفائی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور مایوس نہیں ہونا. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے میری یہ گفتگو سنی ہے نا, کئی دلوں کو دستک ہوئی ہے بڑی سخت, کئی دلوں میں دستک لگ رہی ہوگی. مایوس نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. مایوسی کا جو سوال ہے نا وہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. کفر معاف ہو سکتا ہے, شرک معاف ہو سکتا ہے, یہ ساری گناہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن کسی کو معافی کا دل ہو تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کا خیال اپنی حالت بدلنے کا. آپ بدلنے کا ارادہ کر لیں, بدلنے کا اللہ بدلیں گے.
اللہ بدلیں گے. پھر دعا کریں, التجا کریں, یا اللہ میں تو یہ بات تو ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ, سمجھ آئیے نا جی. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل کی سیاہی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی دیر ہلکا کر لیتے ہیں, ذرا مراقبہ بھی کر لیں. دو زانو ہو کر بیٹھیں, نہیں بیٹھ سکتے جیسے مرضی ہے بیٹھیں. دل کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں ذرا.